السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اللہ سے قریبی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو چلیے آج اور ایک نام جانتے ہیں اللہ کا، جو ہے الرزاق۔ انگلش میں the provider, the sustainer۔ الرزاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت یا وہ کوالٹی ہے جو مخلوق ہمیشہ رزق فرماتا ہے، اور اس کی جب تک ضرورت پوری نہیں ہو جاتی ہمیشہ جو رزق فراہم کرتا ہے ہر ایک مخلوق کو، وہ ہے الرزاق۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک کا ذکر سورۃ الذاریات آیت نمبر 58 میں کیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ رزق دینے والا ہے، زبردست طاقت رکھنے والا۔ اب ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ الرزاق کا مطلب رزق دینے والا ہے، لیکن جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ رزق کا اصلی مطلب کیا ہے، ہم اس الرزاق کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس کی اہمیت صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتے۔ عموماً ہم رزق کو پیسہ، مال، دولت، زر، زیور اسی سے ہم نے جوڑ رکھا ہے، جبکہ رزق کا مطلب ہر وہ چیز ہے، ہر وہ ہماری ضرورت ہے جو ہماری دنیا کی زندگی کے لیے ہمیں چاہیے اور آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے۔ دنیا کی زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ جسمانی ضرورت اور روحانی ضرورت، یہ دونوں ہی دنیا کی زندگی کی ہماری ضرورت ہے۔ ہماری تخلیق سے اگر ہم شروع کریں تو ایک نطفے سے لے کر ایک انسانی بچے کی شکل میں جو سارا ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک ماں کے کوکھ میں، ووم میں، رحم میں، وہ ساری ضرورت جو اس بچے کو پڑھنے کے لیے چاہیے وہ اس کا رزق ہے۔ وہ خون، وہ نیوٹریشن، وہ آکسیجن سپلائی کون پہنچا رہا ہے؟ وہ سب سوائے الرزاق کے۔ ہمارے جسم کے سب سے بڑا رزق ہے خون۔ خون کا سب سے بڑا رزق ہے وہ پائپس جو اسے دیگر جگہوں پر پہنچاتا ہے، آرٹریز، کیپلریز، وینز جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے۔ خون کے بہاؤ کا صحیح سپیڈ اور صحیح پریشر ان نسوں کے صحت یاب۔ دل کا رزق اس کی دھڑکن ہے، اور دھڑکن اس کے مزلز کے کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کا رزق بنتا ہے جس کی وجہ سے سارے جسم کو مفید پہنچتا ہے اور سارے جسم کو ہیلدی، صحت یاب رکھتا ہے۔ اور اگر اس دھڑکن میں تھوڑی سی بھی اوپر نیچے ہو جائے تعداد میں تو پھر جسم کا کیا حال ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس الرزاق کا ہم کتنا شکر ادا کریں۔ دماغ کا رزق اس کے نسوں کی بناوٹ، اس کا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ طریقے سے جیسے دماغ بنا ہے، اور بہتا ہوا خون جو اس کے مفید رزق اس تک پہنچاتا ہے، جو گلوکوز، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم ان ساری دیگر شکلوں کے ذریعے سے اس تک پہنچتا ہے اس کے چلنے کے لیے۔ سارے جسم کے حرکات کو کنٹرول کرنے والا یہ دماغ اور اس کا سارا نیٹ ورک سسٹم جو بجلی کی طرح دوڑتے ہیں اس کے اندر سے سگنل، یہ اس کا رزق ہے۔ کون چلا سکتا ہے یہ سوائے اس الرزاق کے؟ کیا ہم میں ہے وہ صلاحیت؟ مفید ہوا کا داخل ہونا اور غیر مفید ہوا کا ہمارے پھیپھڑوں سے نکل جانا، یہ ہمارے پھیپھڑوں کا، ہمارے لنگز کا رزق ہے، اور اس کو رزق دینے والا صرف الرزاق۔ جسم کے ہر ایک اعضاء کا، ہر ایک آرگن کا رزق مختلف ہے۔ آنکھوں پر پڑنے والی روشنی جس سے ہم دنیا کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، اس کی مقدار طے کرنے والا وہ الرزاق ہے۔ اس الرزاق کے لیے یہ سب بس کن فیکن ہے۔ سورج کی روشنی کمفرٹیبل رینج میں لینا بھی رزق ہے، اور صرف دیکھنا ہی نہیں، ان کی شکل و صورت اور رنگ روپ سے ان کو پہچاننا بھی ایک رزق ہے۔
جسم کے الگ الگ حصوں کو الگ الگ طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ و الرزاق کیسے رزق پہنچا رہا ہے، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ہمیں صرف احساس اس بات کا کرنا ہے کہ کیا ہم اس رزاق کے شکر گزار بندے بنے ہوئے ہیں، کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم کس نعمت کو روزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا مانگے ہمیں دے رہا ہے۔ اور دوسرے مخلوق کے پرے انسان کو جذباتی رزق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات، ان کے پیار، محبت، ہمدردی کے ذریعے سے انسان کو ملتا ہے، اور بچوں کے ذریعے سے خوشی، راحت، سکون اور اپناپن جو ایک فیملی میں اپنے بچوں کو پلتا ہوا، بڑھتا ہوا دیکھ کر جو دل کو اطمینان ملتا ہے، وہ بے شک ایک جذباتی رزق ہے۔ بڑھاپے میں نیک و صالحین اولاد جو فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، اس سٹیج کا رزق ہے۔ جن بچوں کو ماں باپ کے پیار اور کیئر کا سایہ نہیں ملتا، ان کی کیا حالت ہوتی ہے صرف وہ بچے ہی جان سکتے ہیں۔ بوڑھی لاچار ماں جو اولڈ ایج ہوم میں جی رہی ہو، اس کو اس رزق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ زندگی کے چند ناکامیوں کی وجہ سے ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اس الرزاق سے امید توڑ بیٹھتے ہیں۔ نا امیدی کے راستے پر چلتے ہوئے اس الرزاق سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن نامی شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے چلتے نہ ہم خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے آس پاس والوں کو چین سے ہم جینے دیتے ہیں، ان کی بھی خوشیاں ہم لوٹ لیتے ہیں۔ پھر چل پڑتے ہیں اس الرزاق کے بے حساب نعمتوں کے ناشکرے بندے ہو کر ایسے راستوں پر جو شرک کی طرف دھکیلتا ہو اور جہنم کی طرف دھکیلتا ہو۔ پھر چلیے جانتے ہیں روحانی رزق کے بارے میں، جو ہماری اس دنیا کے بعد دوسری دنیا جو خبر کی زندگی ہوگی، وہاں پر پرسکون مدت گزارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز ہے سچائی اور ایمانداری، اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ، پھر خود کے ساتھ، پھر بندوں کے ساتھ۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں تک پھیلانا اپنے اخلاق کے ساتھ اور ہر طریقے سے، یہ روحانی رزق ہے۔ سجدوں کی توفیق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا غور و فکر کرنا، اس کی حکمت کو سمجھنا اور اس کی عظمت اور شان کو پہچاننا، نعمتوں پر شکر گزاری کا احساس رکھنا، یہ روحانی رزق ہے جو الرزاق ہمیں عطا فرماتا۔ فرائض کے ادائیگی کے علاوہ سنتوں اور نوافل کے پابندی سے ادائیگی اور دعاؤں کے لڑی کے ذریعے سے اپنے رب، اپنے خالق سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا، اس الرزاق پر پوری طریقے سے بھروسہ کر کے سب کچھ توکل کرنا، یہ بھی ایک رزق کا طریقہ ہے۔ نفسی قربانی، مال و دولت کی قربانی، جسمانی قربانی، یہ ہدایت اس الرزاق کے رزق کا ایک روپ ہے۔ تو اللہ الرزاق کی اس صفت کو جاننے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دل میں یہ پکا یقین کہ وہ الرزاق ہر مخلوق کو اس کے حساب کا رزق، اس کی ضرورت کے حساب سے ضرور پہنچاتا ہے ہمیشہ۔ کیڑے مکوڑے پتنگے ہر ایک کا خیال کرنے والا وہ رب، وہ الرزاق، کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا دنیا کے حوالے؟ بس صبر کرنے کی دیر ہے اور اللہ سے مضبوط ناطہ جوڑنے کی دیر ہے، ہماری ہر چیز کا وہ خیال رکھتا ہے۔ تو کیا اس الرزاق کے کھلانے پلانے پر، ضروریات پورے کرنے پر، اولاد عطا فرمانے پر، مال و دولت کے دینے پر، سکون اور راحت کے ذریعہ پانے پر ہمیں شک و شبہ کرنا چاہیے؟ کیا ہم انسانوں کے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنانے والے کے علاوہ ہمیں کسی اور کا وسیلہ، کسی اور کی مدد، کسی اور سے امید ہمیں لگانا چاہیے؟
اللہ کی قوتوں کے برابری میں لانا کسی کو بھی یہ بہت بڑا شرک ہے، اور شرک صرف اور صرف جہنم کا راستہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مانگے اس الرحمن سے، مال و دولت اور ہر چیز میں اضافہ چاہیے تو یہ دعا مانگیے، اللہم اکثر مالی و ولدی۔ مال و دولت چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، اولاد چاہیے، جو چاہے مانگیے اور رزاق دے گا۔